کسی کے رشتہ دار بھی ساتھ نہیں جائے گی۔ سورۃ توبہ کے اندر کیا آتا ہے؟ موت کے وقت بھی کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، اور قیامت میں دن بھی کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ نہ باپ ساتھ دے گا، نہ بیوی ساتھ دے گی، نہ ماں ساتھ دے گی، نہ بھائی ساتھ دے گا۔ کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ دنیا سے کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی، حتیٰ کہ جو جسم کے اوپر میل ہوتی ہے وہ بھی کبھی صابن سے، کبھی نیم کے پتے گرم کر کے اس کو نہلاؤ تاکہ دنیا کی میل دنیا میں ہی رہ جائے، وہ بھی یہاں سے ساتھ نہیں جاتی۔ اللہ تو دنیا میں دنیا بنانے کے لیے آئے، آخرت بنانے کے لیے آئے۔ آخرت کیسے بنے گی؟ اس کریم کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے اپنی مخلوق پر، اپنے بندوں پر، جنات اور انسان پر۔ اللہ نے وہ نظام انبیاء علیہ والسلام کے ذریعے سے پہنچایا جس نظام حیات پر انسان چل کر، جنات اور انسان چل کر اللہ کے ہاں سے دارین کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، موت سے پہلے کی بھی اور موت کے بعد کی بھی۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کا دین۔ دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کے طریقے کو، زندگی گزارنے کا آسمانی طریقہ، روحانی طریقہ، اللہ کا پسندیدہ طریقہ، جس کو اللہ نے انبیاء علیہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نبیوں تک پہنچایا، اور نبیوں کے ذریعے سے اللہ نے ان کی امتوں تک پہنچایا۔ اس مبارک روحانی طریقے کا نام دین ہے۔ تو پیدا کرنے والے کی منشا کے مطابق، پیدا کرنے والے کی عطا کیے ہوئے دین کے مطابق جب ہم اور آپ زندگی گزار کر جائیں گے تو میرے دوست اور بھائیوں، ہماری دنیا بھی عزت والی بنے گی، مرنے کے بعد بھی اللہ کامیاب کرے گا۔ اور یہ ہم ہر ہفتے کہتے ہیں، مقامی گشت میں بھی کہتے ہیں اور بیرونی گشت میں بھی کہتے ہیں، بھائی اعلان میں بھی کہتے ہیں، متکلم بھی یہی کہتا ہے۔ دنیا کی اور آخرت کی سارے انسانوں کی کامیابی اللہ نے دین پر عمل کرنے میں رکھی۔ دنیا کی کامیابی اور مرنے کے بعد کی کامیابی دین پر عمل کرنے میں رکھی ہے۔ دین پر عمل کر کے جائیں گے، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ پھر اس دین کو زندگی کے اندر آ جائے، اس کے لیے ایک محنت چاہیے، محنت چاہیے۔ جیسے ہر چیز کو وجود میں لانے کے لیے ایک محنت ہے، اناج کو وجود میں لانے کی کھیتی باڑی کی محنت ہے، پھلوں کو وجود میں لانے کے لیے باغبانی کی محنت ہے، آواز دور تک پہنچ جائے اس کے لیے تعلیم اور تحقیق کی محنت ہے، ہر چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس کی ایک محنت ہے۔ ایسے دین زندگی کے اندر آ جائے، ہر شعبے کا دین زندہ ہو جائے، ایمانیات کا دین زندہ ہو، عبادات کا دین زندہ ہو، معاشرت کا دین زندہ ہو، معاملات کا دین زندہ ہو، ازدواجی زندگی کا دین زندہ ہو، محلے داری کا دین زندہ ہو، اخلاقیات کا دین زندہ ہو، قضاء کا دین زندہ ہو، بڑے بڑے شعبے ہیں، علم کا دین زندہ ہو، خانقاہی تزکیہ نفس کا دین زندہ ہو، سارے کے سارے شعبے زندہ ہوں دین کے، اس کے لیے ایک محنت کی ضرورت ہے۔ یہی کہا جاتا ہے وہ مبارک محنت جس سے دین زندگی کے اندر آتا ہے،
اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی امتوں کو دین بھی دیا، اور انبیاء علیہ السلام کے ذمے دین پر لوگ کیسے آئیں، دین پر چلانے کی محنت اللہ نے انبیاء کو عطا فرمائی۔ تو دوستوں بھائیوں، میں تاریخ انسانی کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، میں کوئی بیان نہیں کر رہا۔ میرا مقصود آپ سے کوئی بات ایسی نئی بات کرنا مقصود نہیں ہے۔ ایک ہم دنیا کے اندر کیوں آئے ہیں، ہمارا دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے، اور دنیا سے لے کر کیا جانا ہے، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اس بات کے لیے آپ حضرات کو درخواست کر کے بلایا ہے، اپنے گھروں سے، علاقوں سے، آبادیوں سے، شہروں سے، اس مقصد کے لیے بلایا ہے۔ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، کیا زندگی کا اللہ نے مقصد دیا ہے، اور دنیا سے کیا لے کر جانا ہے، آخرت کی تیاری کی کیا شکل ہمارے پاس ہے۔ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ چنے کاشت کرو اور گیہوں اٹھاؤ، اور گندم کاشت کرو اور گنا اٹھاؤ، کبھی ایسا ہوا نہیں۔ جو کر کے جائیں گے وہی پائیں گے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، ہم آخرت بنانے کے لیے آئے ہیں، دنیا بنانے کے لیے دنیا کے اندر نہیں ہے۔ دنیا آخرت بنے گی دین سے، کامیابی ملے گی دین پر عمل کرنے سے۔ تو دوستو، پہلے انبیاء علیہ السلام امتوں کا خلاصہ یہ ہے، جن نبیوں کی امتوں نے ان کے دیے ہوئے دین پر عمل کیا، چاہے وہ قلت میں تھے چاہے کثرت میں، مال والے تھے بے مال تھے، بڑی تجارتوں والے تھے تھوڑی تجارتوں والے تھے، اکثریت میں تھے اقلیت میں تھے، بادشاہ تھے وزیر تھے، منصب والے تھے منصب سے محروم تھے۔ جو دین پر چلے وہ بچے، جو دین پر نہیں چلے ان کا اللہ نے دنیا کے اندر سے صفایا کر دیا۔ بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام کے قصے اللہ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمائے۔ بڑا قصہ تو نوح علیہ السلام کا ہے۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کی امتوں کے ذمے صرف دین پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ جو اللہ ان کو دین عطا فرماتے تھے، اوامر کی شکل میں، نواہی کی شکل میں، ان اوامر پر عمل کرنا ہوتا تھا، معلومات کا امتوں کے ذمے صرف عمل کرنا ہوتا تھا۔ لیکن دین پر امتیں کیسے آئیں، یہ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے ذمے رکھا ہے۔ امتوں کے ذمے نہیں تھا کہ لوگوں کو دین پر چلنے کے لیے تیار کیا جائے، یہ صرف انبیاء علیہ السلام رسولوں کے ذمے ہوتا تھا۔ لیکن دوستو، دین کی محنت کرنا، لوگوں کو دین پر چلانے کی محنت کرنا، یہ عمل اللہ کو اتنا محبوب ہے، اس عمل کو اللہ خود بھی کرتا ہے۔ اللہ کی ذات علی نماز نہیں پڑھتی، ذکر نہیں کرتی، صدقہ نہیں دیتی، اور جو عبادات کی لائن کے اعمال ہیں اللہ ان سے مبرہ ہے، لیکن دو کام تو اللہ کی ذات بھی کرتی ہے۔ ایک اللہ دعوت دیتے ہیں سارے انسانوں کو سلامتی والا گھر جنت کی طرف، اللہ یدعو الی دار السلام، اللہ دعوت دیتے ہیں۔ اور دوسرا، اللہ رب العزت نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ سارے فرشتوں کو بھی حکم ہے، اور ہمیں اور آپ کو بھی حکم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے۔ اگر نام آنے پر نہیں پڑھتا تو بڑی وعید آئی ہے،
نام مالک سامنے آئے اور نہ پڑے ہلاک ہو جائے. دو کام اللہ کے کرتے ہیں. یہ اللہ کا کام ہے لوگوں کو دین پر چلنے کے لیے تیار کرنا، جنت کی دعوت دینا، دوزخ سے بچانا اور جنت کا راستہ دکھانا، اللہ کی نافرمانی سے بچانا، اللہ کی فرمانبرداری پر ڈالنا. یہ محنت اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو ہوا ہے. تو جن نبیوں کی امتوں کے اندر آ کر لوگوں نے مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کی، اللہ کو یہ عمل اتنا پسند ہے، اللہ نے اس کا تذکرہ اپنی مبارک کتاب قرآن پاک کے اندر تذکرہ کیا. ایک چونٹی نے مدد کی، اے میری بہنوں چونٹیوں، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، تم اپنی بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ ان کے پاؤں کے نیچے آ کر تم ساری تباہ ہو جاؤ. اللہ نے اس کو قرآن پاک کا حصہ بنایا. ایک ادنا سی مخلوق جس کی معاشرے کے اندر کوئی منفعت نظر نہیں آتی، کوئی فائدے کی چیز نظر نہیں آتی، اس کے ساتھ ہمدردی کرنے والے کے اللہ نے قرآن پاک ہدہد نے کا تذکرہ کیا. ہدہد کا تذکرہ کیا. اس نے آ کر سلیمان علیہ السلام سے کہا میں ایسی جگہ سے آیا ہوں جہاں لوگ سورج کی پرستش کرتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے. اللہ نے اس کا تذکرہ کیا. حبیب نجار روز سورہ یاسین پڑھتے ہیں. ایک بستی انطاکیہ شام ترکی کے اندر اس وقت شہر آباد ہے، ترکی شام کے بارڈر کے قریب ہے. وہ شہر کے اندر ایک نبی آئے، دعوت دی، لوگوں نے تمسکر اڑایا، پھر دوسرا آیا، تیسرا آیا نبوت کے لیے. ایک بستی کے کنارے سے شخص آیا، اس نے آ کر کہا اس نبیوں کی بات سنو. لوگوں نے اس کو شہید کر دیا. اللہ نے اس کا تذکرہ کیا. اور اللہ پاک کیا قرآن پاک کیا فرماتے ہیں؟ وہ شخص شہید ہونے والا کہتا ہے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے اللہ نے میرا کتنا اکرام کیا. تو دوستوں بھائیوں، نبیوں کے ذمے ہوتا تھا لوگوں پر دین پر چلنے کے لیے تیار کرنا. امت و ذمے صرف عمل کرنا ہوتا دین پر. یہ سلسلہ چلا ہے. جو دین پر نہیں چلتے تھے اللہ ان کو ختم کر دیتے. نوح علیہ السلام کی نافرمان قوم دین پر نہ چلنے والی ساری طوفان نوح کے اندر ہلاک ہوئی. پانی کے طوفان کے اندر آ کر بیٹا بھی بیوی بھی، لوط علیہ السلام کی بیوی بھی دین پر نہیں چلی، اللہ نے اس کو بھی ہلاک کیا. تو بچتے صرف نبیوں پر ایمان لانے والے، اللہ کے دین پر چلنے والے. باقی سارے کے سارے کسی کو ہوا کا طوفان بھیج کر، کسی کو فرشتے کی چیخ مار کر ادھر سے ہلاک کر دیا، کہیں زلزلہ بھیج کر. قوم لوط کی بستیوں کو، نافرمان بستیوں 80-84 بستیاں تھیں. اسرائیل اور اردن کے درمیان آج بھی وہ بحر میت موجود ہے. تو ساری بستیوں کو فرشتے نے کنارے سے اٹھایا اور زمین پر پٹھا، وہاں سمندر بن گیا. اور آج بھی اس کے اندر جو جاندار جاتا ہے ہلاک ہو جاتا ہے. تو بچتے صرف ایمان والے ہوتے ہیں. یہ سلسلہ چلا ہے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام قوم کا قصہ تو بہت سارے سوالوں کے اندر ذکر کیا، لیکن نوح علیہ السلام کا قصہ بھی بار بار آتا ہے، لوط علیہ السلام کا قصہ بھی بار بار آتا ہے، ہود
قوم ہود کا قصہ بھی، قوم عاد کا قصہ بھی بار بار آتا ہے، ہود علیہ السلام کی قوم بار بار آتا ہے، صالح علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کی قوم کا بھی قصہ بار بار آتا ہے، وادی ایکا کا بھی قصہ بار بار آتا ہے۔ یہ سارے قصص میرے دوستوں ہمیں ایک بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، جیسے اللہ کا نظام بدلتا نہیں ہے، نہ اللہ کے نظام میں تبدیلی ہوتی ہے نہ تحویل ہوتی ہے، اللہ کی سنت میں نہ تبدیلی ہوتی ہے نہ تحویل ہوتی ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئیں گے سب کے لیے ایک ہی معیار ہے، وہ ہے اللہ کا پیارا دین۔ جو دین پر چلیں گے وہ کامیاب ہوں گے، جو دین پر چلے وہ کامیاب ہوں گے، جو دین پر نہیں چلے ناکام ہوئے، ہلاک ہوئے، دنیا سے نیست و نابود ہوئے۔ دوستوں بھائیو، نبی علیہ السلام تک، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ چلا، پھر اللہ نے اپنا نظام بدلا، انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کا دنیا کے اندر مبعوث فرمانا اللہ نے ختم فرما دیا۔ اللہ قادر ہے، جب چاہیں جیسے چاہیں جو کرنا چاہیں، اللہ 100% قدرت ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا دنیا کے اندر مبعوث فرمانا اللہ نے ختم فرما دیا۔ یہ اعلان ہو گیا کہ آخری نبی اور یہ آخری امت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں اور آپ کے بعد کوئی امت نہیں، اس امت کے بعد کوئی امت نہیں، قیامت تک ساری انسانیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو وہ مبارک دین دیا اللہ رب العزت نے جو قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کے لیے دین ہے۔ دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان کے بعد پہلے انبیاء علیہ السلام کے سارے ادیان منسوخ، اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور ایک اور صحابی عمر رضی اللہ عنہ، ایک پہلے نبی کا صحیفہ پڑھ رہے تھے، نبی علیہ السلام کا چہرہ متغیر ہو رہا ہے، دوسرے صحابی عرض کرنے لگے آپ دیکھ نہیں رہے، آپ کن کی کتاب پڑھ رہے ہیں، صحیفہ پڑھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں اثر ہو رہا ہے۔ جب وہ متوجہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، مفہوم یہ ہے اگر یہ صاحب صحیفہ بھی اس وقت آ جائے اس کو بھی میری اتباع کے بغیر نجات نہیں ملتی۔ دوستوں بھائیو، سارے ادیان منسوخ، ایک تو دوستوں بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا دین چلے گا۔ امریکہ میں جتنے لوگ بستے ہیں، افریقہ میں جتنے لوگ بستے ہیں، آسٹریلیا میں جتنے لوگ بستے ہیں، دنیا کے کسی خطے میں جتنے لوگ بستے ہیں، ان سب کی کامیابی اسی مبارک دین اسلام کے اندر عمل کر کے دنیا سے جانے میں ہے، جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اب اس امت کے اندر اگر دیکھا جائے 8 ارب کی آبادی ہے کم و بیش، تو مسلمانوں کی آبادی تو میرے دوستوں بہت ہے۔ یہ شرط ہے جس نے کسی نبی کی امت کے اندر آ کر لا الہ الا اللہ کا زبان سے اقرار کیا، لا الہ کا اقرار کیا زبان سے اور دل سے اس کی تصدیق کی، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اس کے بغیر دخول جنت ہے ہی نہیں، اس کے بغیر جنت جا ہی نہیں سکتا۔ تو دوستوں بھائیو، جو پہلے نبیوں کی امتوں کے اندر لوگ آ کر جا چکے وہ تو ہلاک ہو گئے، بچے تو ایمان والے، لیکن نبی علیہ السلام کی امت کا جس میں ہم اور آپ ہیں، مسلمان ہیں، خوش نصیب ہیں جن کو اللہ نے کلمہ نصیب فرما دیا۔ لیکن اس لا الہ الا اللہ کے اقرار کے اوپر اللہ جنت میں ضرور بھیجے گا، یہ شرط ہے، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کا تسلیم کرنا۔
ایک دفعہ تسلیم کرنا، وہ الگ بات ہے۔ باقی جتنے معاصی ہیں، نافرمانیاں ہیں، ان کی سزا تو بھگتنی پڑے گی۔ اللہ معاف فرما دے تو اس کو پوچھنے والا نہیں۔ اللہ ہم سب کے لیے عافیت فرمائے۔ لیکن بھائی دوستو، یہ منزل ہے بڑی کٹھن، آسان نہیں ہے، بڑی کٹھن منزل ہے۔ ابھی ایک تو اللہ نے نبی کسی کو اور نہیں آنا، اور نیا کوئی دین بھی نہیں آنا۔ دوستوں بھائیوں، جو محنت اللہ انبیاء علیہ السلام سے لیتے تھے، اس محنت کے کرنے کی ذمہ داری اللہ نے امت مسلمہ کو سپرد فرمائی ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس امت کے اندر جو بھیجا ہے، بھیج کر اللہ نے ایمان نصیب فرمایا ہے، اللہ نے ہماری قلب پر ذمہ داری لگائی ہے، بحیثیت فرد مسلم کے بھی، بحیثیت مجموعی امت مسلمہ کے بھی ہمارے اوپر اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے، اور یہ اصل اس امت کے اندر بھیجے جانے کا مقصد قرار دیا۔ ہمارا کام دنیا کے اندر جو اصل کام ہے میرے دوستوں بھائیوں، وہی کام ہے جس کام کی اللہ نے اپنے قرآن پاک کے اندر اس امت کی تعریف فرمائی ہے۔ سورہ یوسف کو دیکھا جائے، اس میں جو آتا ہے، ہر امتی اس محنت کے کرنے کا ذمہ دار ہے جو نبیوں والی بات میں ہے، لوگوں کو دین پر چلنے کی تیار کرنا، اس محنت کے کرنے کا ذمہ دار ہے۔ اور اگر بھائی سورہ نساء اس کے اندر جو بات آتی ہے، پوری امت کو ذمہ دار کر رہا ہے، پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ پہلے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے قرآن پاک میں کئی جگہ، اللہ انبیاء علیہ السلام کو جو ذمہ داریاں دی تھی، ان سے اللہ سے پوچھے، نبیوں سے پوچھا جائے گا جو ذمہ داری دی تھی اس کا کیا حق ادا کیا۔ جیسے نبی سے پوچھا جائے گا، اس امت مسلمہ سے بھی پوچھا جائے گا۔ جس مقصد کے اندر، جس مقصد کو لے کر نبی علیہ السلام کی امت کے اندر پیدا کیا تھا، اس مقصد پر کیا کیا، اس کا کیا حق ادا کیا، ہم سے پوچھا جائے گا۔ ہم سب مسئول ہیں، ہم جواب دینے والے ہیں، ہم سے سوال کیا جائے گا آخر۔ تو میرے دوستوں بھائیوں، اس امت مسلمہ کی دوہری ذمہ داری ہے، بحیثیت انسان کے ہم اور آپ اور سارے جنات اللہ کی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ بحیثیت انسان کی اور جنات، ہم اللہ کی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ بندگی کیسے کرنی ہے، اس کے لیے پیارا اللہ کا دین ہے، اور بحیثیت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ذمہ داری اس مبارک محنت کے کرنے کی ہے جس مبارک محنت کو حضرات انبیاء علیہ السلام کرتے ہیں۔ یہ اصل ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ رائے ممبر میں بیان ہو رہا تھا، حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آوازیں آتی تھی، اپنی کمرے کے اندر سوئچ لگے ہوئے تھے، کبھی کارگزاری سنتے تھے، کبھی بیان سنتے تھے، کبھی مستراد میں کیا بات ہوگی، کبھی واپسی میں کیا بات ہوگی، یہ سنتے تھے۔ بیان کرنے والے نے کہا یہ انبیاء علیہ السلام والا کام ہے۔ محترمہ عائشہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کے بعد شفقت فرمائی، مبین پر اس کو بلایا، بہت اچھی بات کی، لیکن یہ نبیوں والا کام کہہ دینا اس امت کی شان کے خلاف ہے۔ اس امت کا کام تو سردار الانبیاء والا کام ہے۔ پہلے نبی تو آئے تجارت کے لیے، خاص علاقے کے لیے، خاص قوم کے لیے، خاص زمانے کے لیے، لیکن حضور
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام طبقات انسانیہ کے لیے اور قیامت تک آنے والے زمانوں کے لیے ہے۔ اس امتی کی شان قیامت تک سارے انسانوں کے لیے محنت کرنا، سب جہنم سے بچ جائیں، جنت میں جانے والے بن جائیں، قیامت کے دن اللہ کے سامنے شرمندگی سے بچ جائے، اللہ کے لیے جنت میں جا سکتا۔ اس امت کے ذمہ تو ساری امت کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ تو دوستوں بھائیوں، یہ ہمارا سرکار ہے جس کے لیے ہم آئے ہیں۔ اللہ نے احسان فرمایا ہمارے اوپر، ہم نے 3 دن لگائے، 10 دن لگائے، چلا لگایا، 4 مہینے لگائے، اور اس محنت سے اللہ نے تعارف کرایا۔ آج 100 سال ہونے والا ہے۔ 1926 میں پہلی جماعت نکلی، پہلی جماعت 1926 میں نکلی تھی۔ قبری لحاظ سے 100 سال پورے ہو گئے۔ جنگل کی مسجد سے آواز اٹھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیہ کام کی، آپ کی ذمہ داری کی، اس امت کی ذمہ داری کیا ہے، اس کی آواز اٹھی ہے۔ پوری دنیا کے اندر اس آواز کو اللہ نے پہنچا دیا، پوری دنیا کے اندر اللہ نے اس کام کو پہنچا دیا۔ تو دوستوں اور بھائیوں، جاننے والے نہ جاننے والے برابر نہیں ہوتے۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جہنم والے جنت والے برابر نہیں ہو سکتے، دن اور رات برابر نہیں ہو سکتے، گرمی اور سردی برابر نہیں ہو سکتی، جاننے والے نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کام میں ہم نے وقت لگایا ہے، ہم اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اس محنت میں چلے، گشتوں کی شکل میں، سروزوں کی شکل میں، اور پھر چلا 4 مہینے کی شکل میں، کبھی مقامی نقل و حرکت، کبھی بیرون کی نقل و حرکت، اس میں چلے۔ دوستو، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، اس محنت کے وجود میں آنے سے سارے دین کے شعبے زندہ ہوئے، اور اگر ہم اپنے جسد انسانی کا موازنہ کریں تو آنکھ کا دین زندہ ہوا، غیر محرم سے پڑھنے سے رکتی ہے۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں ایک محدث تھے، جی خان کے رہنے والے، جمال صاحب کا نام، چل رہے تھے بازار کے اندر، موسم دیکھنے کے لیے نگاہ اوپر اٹھائی، نگاہ اوپر اٹھائی تو چھت کے اوپر کسی عورت پہ نگاہ پڑی، غیر محرم پر نگاہ پڑی۔ حالانکہ ہم سارے جانتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں، ایک نگاہ پڑ جائے تو معاف ہے، دوبارہ نہیں اٹھانی چاہیے، دوبارہ اٹھائیں گے تو وہ نگار ہوں گے۔ ساری زندگی طے کر لیا، مجھے موسم کو دیکھنے کی کیا ضرورت تھی، ساری زندگی آسمان تک اٹھا کر نہیں دیکھا، تو مجھ سے خطا ہوئی کیوں؟ حالانکہ معاف۔ آنکھ کا دین زندہ ہوتا ہے، سوچ کا دین زندہ ہوتا ہے۔ حسد نہ کرو، نفرت نہ کرو، بدگمانی نہ کرو، کبر نہ کرو، کسی خلاف غلط منصوبہ نہ بناؤ۔ سوچ کا دین زندہ ہوتا ہے، زبان کا دین زندہ ہوتا ہے۔ جھوٹ نہ بولو، چغل خوری نہ کرو، غیبت نہ کرو۔ سچ نہیں میں کہہ رہا، جو غیبت ہوتی ہے سچ ہی تو بیان کرتا ہے، عدم موجودگی میں فلاں آدمی زنا کرتا ہے، سچ ہی تو بولتا ہے، سچ اس میں شامل نہیں ہے۔ جھوٹ نہ بولنا، زبان کا دین زندہ ہوتا ہے، کان کا دین زندہ ہوتا ہے، شرمگاہ کا دین زندہ ہوتا ہے، لباس کا دین زندہ ہوتا ہے، ازدواجی زندگی کا دین زندہ ہوتا ہے، گھر میں داخل ہونے کا دین زندہ ہوتا ہے، کپڑے پہننے اتارنے کا دین زندہ ہوتا ہے، سواری پہ چڑھنے اترنے کا دین زندہ ہوتا ہے، جسم کے اندر سے نکلنے والے اعمال کا دین زندہ ہوتا ہے۔ جب اس ماحول کے اندر چلتے ہیں
دوستوں بھائیوں، اس دین پر چلنا امت کی ایک ذمہ داری ہے۔ اس دین پر لوگوں کو چلانا، اپنا مال خرچ کر کے، اپنی جان لگا کر، اپنی صلاحیتیں لگا کر، اپنا وقت خرچ کر کے، یہ اصل ذمہ داری ہے۔ پہلی امتوں کے ساتھ اس کا موازنہ نہیں ہے۔ ان کے ذمہ صرف عبادت تھی، دین پر چلنا۔ ہماری ذمہ دوہری ذمہ داری ہے، چلنا بھی ہے، چلانا بھی ہے۔ جنت میں جانا ہے، جنت میں لے جانا بھی ہے۔ جہنم سے بچنا ہے، جہنم سے بچانا بھی ہے۔ قبر کے عذاب سے بچنا ہے، قبر کے عذاب سے بچانا بھی ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے سوالات دینے ہیں، سوالات جو آئیں گے اس کا جواب دینا ہے، لوگوں کو جواب دینے والا بنانا بھی ہے۔ تو دوستوں بھائیوں، اس کے لیے اللہ پاک نے ہمارے پر بڑا کرم کیا۔ انبیاء علیہ السلام کے پیمانے سے اللہ میں نوازیں گے۔ نسبتوں کے بدلنے سے قیمت بدلتی ہے۔ ہر انسان کی قیمت 3 زاویوں سے لگتی ہے۔ انسان کے ہر عمل کی قیمت 3 زاویوں سے لگتی ہے۔ ایک حال کے اعتبار سے لگتی ہے، ایک وقت کے اعتبار سے لگتی ہے، ایک مقام کے اعتبار سے لگتی ہے۔ حال کے اعتبار سے کیسے؟ بغیر وضو قرآن پاک سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، ہر حرف کے اوپر ایک نیکی ملتی ہے۔ سننے والے کو باوضو پڑھیں گے تو زیادہ نیکیاں ملیں گی۔ وضو کا حال نہیں تھا، نیکی کم ملی، وضو کا حال ہے تو نیکی بڑھ گئی۔ وہی قرآن پاک نماز میں بیٹھ کر پڑھیں گے تو ہر حرف کے اوپر 50 نیکیاں ملیں گی۔ حال وضو کا ہے اور نماز کا حال ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو ہر حرف کے اوپر 100 نیکی ملے گی۔ حال بدلا، قیمت بدل گئی۔ اللہ، اسی طور پر جگہ کے اعتبار سے گھر میں نماز پڑھو ایک نماز، مسجد میں پڑھو 27 یا 25 درجہ المسافہ، اور جامع مسجد میں پڑھو کیوں بھائی 500 نماز، اور بیت المقدس میں پڑھو 25,000۔ ایک نماز وہی ظہر کی نماز ہے، بیت المقدس میں پڑھی تو 25,000، مسجد نبوی میں پڑھی 50,000، بیت اللہ میں پڑھی، اللہ اکبر، اللہ کے راستے میں پڑھی۔ میرے دوستوں، کتنا بڑا نقصان ہے، کتنی آخرت کی تیاری کے اندر ذوف ہے، کمی ہے۔ انسان کی فطرت ہے، نفع کی طرف بڑھتا ہے، نقصان سے بچتا ہے، نفع کی طرف بڑھتا ہے، نقصان سے بچتا ہے۔ لیکن دوستوں، المیہ یہ ہے، ہم موت تک کے نفع کو دیکھتے ہیں، موت کے بعد کے نفع کو نہیں دیکھتے۔ حالانکہ جانا ہم نے وہاں ہے، رہنا کسی نے یہاں نہیں ہے۔ خود پوچھتا ہے کیا جب دنیا جو گئی تھی، جب سانس ختم ہو گئے پھر پوچھتا ہے کہ کیا فائدہ۔ جنت میں پہنچ گئے پھر پچھتاوا کیا، کاش اوپر والی جنت کے جنتی نے کروٹ لی ہے، نیچے تک محل پھر پہنچ گئے۔ حسرت، یہ ٹھنڈی ہوا، ٹھنڈی مہک کہاں سے آئی؟ اس کے ایک نیکی زیادہ ہے، اس کو اعلیٰ درجہ ملا۔ میرے دوستوں بھائیوں، اللہ ہم سب کو توفیق عطا۔ آمین۔ ہماری محنت کا میدان قیامت تک آ رہے انسان اور قیامت تک آنے والے زمانے،
یہ جن محنتوں کو ہم نے محنتیں بنایا ہوا ہے، پھر دوستوں موت آتے ہی یہ ساری اگر ان محنتوں کے اندر چلتے چلتے دین کی محنت کو مقدم کر کے چلیں گے، اللہ بڑے قدردار ہے، اللہ بڑے قدردار ہے۔ سورہ 17 سارے کے آخری رکوع میں کیا آتا ہے؟ ہم نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ نے اتنی احسانات سے نوازا ہمیں جسم کے اعتبار سے۔ کیا ذاریات سورت کے اندر آتا ہے، فی انفسکم افلا تبصرون، اپنے اندر غور کرو اللہ نے کتنا احسان کیا۔ اس منع میں حقیقی کی ہم نے کوئی قدر نہیں کی۔ اس لیے دوستوں بھائیوں، اللہ ہمیں اور آپ کو اللہ پاک نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی کا مقصد تھا، اس مقصد پر اس امت کے اندر پیدا فرما کر ایمان کی دولت سے اللہ نے نواز کر اس مقصد کے اوپر اللہ نے ہماری نصرت کی۔ ہم اصل نبی علیہ السلام کے کام والے ہیں۔ باقی جن کاموں کے اندر ہم لگے ہوئے ہیں میرے دوستوں، یہ ہماری موت تک کی حوائج ہے، ہماری موت تک کی ضرورتیں ہیں، یہ ہماری زندگی کے مقاصد میں سے بالکل نہیں۔ اس امت کا معاملہ پہلے امتوں سے بالکل ڈفرینٹ ہے، مختلف ہے۔ یہ ضرورتیں ہیں جن کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ کیا شرعی ضرورتیں ہیں؟ کھانا پینا ایک ضرورت ہے، لباس پہننا دوسری ضرورت ہے، مکان بنانا تیسری ضرورت ہے، سواری چوتھی ضرورت ہے، اور پانچویں ضرورت ہماری نکاح۔ یہ پانچ ہماری ضرورتیں ہیں۔ ضرورتیں کیوں کہا گیا؟ اگر مقصد کے اوپر ذوف آتا ہے، مقصد کو پورا کرنے میں بھوک اور پیاس تنگ کرتی ہے، تو بھی کچھ کما لو۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ یہودی کے باغ میں جاتے ہیں، ایک ڈور کھینچا ایک کھجور ملی، کچھ کھجوریں ہو گئی، بند کر دیا پانی نکالنا، باغ کو لگا دیا۔ اس نے کہا ایک کے بدلے میں 2 کھجوریں دوں گا۔ فرمایا نہیں، میرے اور میرے گھر والوں کی ضرورت کے لیے کافی ہے۔ میں یہی فرمایا، میرے اور میرے گھر والوں کی ضرورت کے لیے کافی ہے۔ یہ ضرورتیں ہیں۔ ضرورت کیوں کہا گیا؟ اگر مقصد کو پورا کرنے میں، لوگوں کو اللہ کے دین پر چلانے میں، محنت کرنے میں اگر بھوک پیاس تنگ کرتی ہے تو بھی کما لو، چاہے تجارت کر لو، چاہے ملازمت کر لو، چاہے مزدوری کر لو، چاہے کھیتی باڑی کر لو، یہ ضرورتیں ہیں۔ اور اگر بھائی گرمی سردی تنگ کرتی ہے تو بھائی لباس پہن لو، مکان بنا، لباس پہن لو، مکان بنا۔ لباس ہماری ضرورت ہے تاکہ حیا کے ساتھ رہیں اور گرمی سردی سے بچ جائیں، اور ایسا لباس پہنے جس سے جسم مشکل نہ ہو۔ ضرورت ہے ہماری۔ گرمی سردی تنگ کر رہی ہے، لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف تیار کرنے کے لیے یا رات کو سکون حاصل کرنے کے لیے تو مکان بنا لو، لباس پہن لو۔ یہ ضرورت ہے ہماری، ضرورت ہے۔ اور اگر بھائی نقل و حرکت کے لیے ہمیں دقت دشواری ہے تو بھائی سواری کے لیے نبیوں کے پاس کون سی کاریں تھیں بھائی؟ ان کے پاس اونٹ تھے، گھوڑے تھے، گدھے تھے، اور آج کی نیچر بدل گئی سواریوں کی، سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، کاریں ہیں، ہوائی جہاز ہیں، بسیں ہیں، ٹرینیں ہیں۔ ضرورت کی چیز ہے۔ اور بغیر اگر اللہ کا حکم پورا کرنے میں، دین کی دعوت کا کام کرنے میں قوت شہوت مجبور کر رہی ہے حرام کاری پر، تو نکاح کر۔ یہ ضرورتیں ہیں میرے دوست، یہ زندگی کے مقاصد میں سے نہیں۔ اگر ہم ان ضرورتوں کو منیمائز کر کے، کم کر کے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت پر لے آئیں گے دوستو بہت پیسہ ہمارے پاس ہے. کیا مکان تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ معاشرہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، رات کو نماز پڑھتے تھے اور میرا سر ایک دیوار کے ساتھ اور پاؤں دوسری دیوار کے ساتھ. آپ سجدے میں جاتے ہوئے میرے پاؤں کو سکیٹ دیتے تھے. سردار الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان ہے. اور ایک کرتی تھی ازواج مطہرات میں سے ایک کے پاس، 26 بچیوں کا نکاح اسے کرتی سے ہوا. 26 بچیوں کا نکاح ہوا. وہ کرتی جو پہلی رات دلہن پہنتی ہے میرے دوستوں آج رونے کا مقام ہے. پہلی رات کے لباس میں کتنے کروڑ روپے خرچ ہوتا ہے، لاکھوں روپے خرچ ہوتا ہے. یہ ضرورتیں ہیں، مقصد نہیں ہے. دکان کا دیکھو، نکاح کا دیکھو، کھانے کا دیکھو. اس سے حبیر رضی اللہ نے کیا کہا؟ عمر رضی اللہ نے جب پوچھا لوگوں سے جا کر بھی آپ کا گورنر ہمس شہر کا گورنر مقرر کیا تھا، عمیر رضی اللہ عنہ کو عوام سے ملے کہ آپ کو آپ کے امیر سے گورنر سے کوئی شکایت ہے؟ آج شکایت ہے. ایک تو یہ دن میں دیر سے آتا ہے، ہم انتظار کرتے رہتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ مہینے میں ایک چھٹی کرتا ہے. اور پھر تیسری شکایت کی کہ لوگ بڑے بڑے غشی آ جاتی ہے، بیٹھے بیٹھے غشی آ جاتی ہے. ایسی ایک بات اور دن کو بات سنتے ہیں، رات کو بات نہیں سنتے. ہمیں ان کی ضرورت پڑتی ہے. 4 شکایتیں کی تو کیا فرق ہے؟ لوگوں سے پہلے حضرت عمر نے پوچھا، پھر پبلک کو جمع کیا اور گورنر صاحب بھی موجود ہیں عمیر رضی اللہ عنہ. لوگوں سے پوچھا بھائی تمہیں اپنے امیر سے کیا شکایت ہے؟ لوگوں نے 4 شکایتیں بتائی. امیر صاحب سے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا جی کہ میں دیر سے اس لیے آتا ہوں، ہمارے پاس کوئی خاتمہ نہیں ہے. میں اور میری بیوی ہم پہلے آٹا تیار کرتے ہیں، اس کو پکانے کے قابل بناتے ہیں اور پھر ہم کھاتے ہیں. اس لیے اس کی تیاری میں دیر لگ جاتی ہے. یہ جواب دیا. دوستو آج ہمارے گھروں میں کتنے نوکر ہیں؟ کپڑے دھونے والی الگ، صفائی کرنے والی الگ، کھانا بنانے والی الگ، ڈرائیور الگ. کتنے ملازم ہمارے گھروں میں. پھر کیا فرمایا؟ اچھا بھائی آپ چھٹی کیوں کرتے ہیں 1 مہینے میں؟ اور فرمایا میرے پاس ایک ہی کپڑا ہے، ایک ہی لباس ہے، مہینے میں 1 دن اس کو دھوتا ہوں اور پھر اس کو خشک کرتا ہوں، رگڑ کر اس کو پہننے کے قابل بناتا ہوں. ایک ہی کپڑا جوڑا ہے میرے پاس. میرے دوستوں ہمارے پاس کتنے جوڑے ہیں؟ کہاں چل گیا؟ اور پھر پہلی بات یہ کہ دن کو ملتے ہیں رات کو نہیں ملتے. کیا جواب دیا؟ اللہ کو سب کو توفیق دے. میں نے دن ان کے لیے رکھا ہے اور رات اللہ کے لیے رکھی. چوتھی بات جو انہوں نے کہی، حالانکہ اس کے مکلف نہیں تھے اس وقت، فرمایا خباب رضی اللہ عنہ کو تکلیفیں دی جاتی تھی، میں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکا. ان کی حالت جب سامنے آتی ہے مویشی گشی پڑ جاتی ہے، حالانکہ اس کو مسلمان نہیں ہوئی. آج انسانیت جہنم میں جا رہی ہے دوستوں.
حضور کی امتی امریکہ کی ریاست، افریقہ ملکوں کے اندر، ہمارے اپنے ملک میں، ہمارے اپنے محلوں میں نماز نہ پڑھ کر اتنی اپنے اوپر ہلاکت پیدا کر رہے ہیں، اور ہم اور آپ بھائی آپ دوستوں سے اس قریب ہے کہ ہم اور آپ اپنے نظام کو بدلیں۔ اللہ جو آخرت میں ہمیں دیں گے اس کا آج دنیا میں تصور نہیں کیا جا سکتا، نہیں کیا جا سکتا۔ موت سے پہلے وقت ہے، موت کے بعد وقت نہیں ہوتا، کوئی وقت نہیں۔ اس کے لیے بھائی ہم نے آپ حضرات کو درخواست کر کے بلایا ہے، 2-3 تقاضے ہیں، میں اتنی درخواست کروں گا، میں بات لمبی نہیں کرتا۔ ایک تو ہمیں آپ حضرات کی ضرورت ہے، آپ ہمارے پرانے ساتھی ہیں، ملکوں کا سفر کیا ہوا ہے، ملک کے اندر بھی پھرے ہوئے ہیں، کئی بار بھی 1.5 سال کے بھی لگائے ہوئے ساتھی ہو گئے اس مجلس کے اندر، سال لگائے ہوئے، 7 مہینے کے کئی سفر کیے ہوئے بھی ہوں گے۔ ایک تو ہمیں ساتھی چاہیے، رائے ہماری اجتماعی جگہ ہے، رائے ہماری اجتماعی جگہ ہے، وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کر لیا جائے، تھوڑا سا حصہ ڈال لیا جائے تو پوری دنیا کے کام میں حصہ پڑتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ میں مال خرچ کروں، وقت نکالوں، دنیا کا چکر کاٹوں، اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے، جنت کا راستہ دکھانے کے لیے، جہنم سے اس کا رخ بدلنے کے لیے میں خود سفر کروں۔ ایک یہ اللہ کی مخلوق پوری دنیا سے آ رہی ہے پرائیویٹ کے اندر، اگر میں اپنے آپ کو پیش کر دوں کہ میں اللہ کے دین کی خاطر پیش کرتا ہوں اپنے آپ کو، 1 مہینہ گھر 1 مہینہ رہ 1 سال کے لیے پیش کرتا ہوں، 1 سال کے بعد واپس آ جائیں گے، 1-2 سال کے بعد پھر دوبارہ جا سکتے ہیں۔ ایک تو تقاضا ہی ہے، میں نے پچھلے میں عرض کیا تھا، جانے والا نہ جانے والے برابر نہیں ہوتے۔ جو لوگ اس کام میں لگے ہی نہیں وہ تو پھر ان کے پاس گنجائش ہے، ہم جانتے ہیں۔ ہم نے تو اس کام کی منفعت دیکھ لی، ہمارے لباس بدلے، کہ وہ بدل گئے اللہ۔ تو بھائی ایک تو حضرت سید کا ہے، دوسرا رائبٹ جو ہے نا جی، اب ایسے 21 رائبٹ اور بن چکے ہیں، 21 مراکز بڑے ہیں جہاں کارگزاری، واپسی اور واپسی کی بات ہوتی ہے، اور جیسے اس میں سے 21 میں سے ایک آپ کا شہر بھی ہے، جیسے وہاں کارگزاری ہو رہی ہے، صبح کا بیان ہوتا ہے، پھر ہدایات ہوتی ہیں، زور کے بعد تعلیم ہوتی ہے، عصر کے بعد بیان ہوتے ہیں، مغرب کے بعد کارگزاری ہوتی ہے، عشاء کے بعد کتاب ہوتی ہے۔ یہ سارے اعمال اس مراکز کے اندر بھی ہو رہے ہیں۔ پھر جماعتیں تشکیل کے لیے بھی جاتی ہیں، روانگی کی بات ہوتی ہے، ان کی تشکیل بھی ہوتی ہے، جماعتیں کام کر کے آتی ہیں، ان کی کارگزاری بھی ہوتی ہے، ان کی واپسی بھی ہوتی ہے، اور پھر گھر میں جا کر مقام پر کیسے کام کرنا ہے، واپسی کی بات۔ جو اعمال پرائیویٹ میں ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے اعمال 21 شہروں کے اندر پاکستان میں 18 حلقے ہیں، 18 حلقوں میں ایک جگہ ہے، 3 حلقے 18 میں 3 ایسے ہیں جس میں 2 جگہ ہے، ایک حلقہ نمبر 3 ہے، دوسرا 8 ہے، اور تیسرا جو ہے ملتان ہے۔ ان 3 حلقوں کے اندر 2 جگہ یہ سارے اعمال ہوتے ہیں۔ یہاں پر بھی ہم چاہتے ہیں آپ جیسے صلاحیت والے لوگ جنہوں نے اس کام کے اندر سبقت کی، قربانیاں کی، تو دوستوں اور بھائیوں اللہ پاک جو عطا فرمائیں گے، اللہ اکبر۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، 3 نسبتوں سے قیمت لگتی ہے، 2 نسبتیں میں نے بیان کی، ایک حال کی اور دوسری جگہ کی، اور تیسری کیا ہے، وقت کی۔ وقت کی دیکھو، رمضان شریف آنے والا ہے، زمانہ رمضان شریف کا ہے، وقت رمضان شریف کا ہے، نفل سنتوں کے برابر،
فرضوں کے برابر، اور فرض 70 گنا ہو۔ لیلۃ القدر کا وقت ہے ایک رات میں کتنا ہے جی؟ 1000 مہینوں سے خیر من الفشا، 83 سال 4 مہینے سے زیادہ یہ بات ہے۔ اور اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ لیلۃ القدر ہو، بیت اللہ شریف ہو، اللہ اکبر، اس وقت دعائیں مانگنا۔ لیلۃ القدر تو بھائی رمضان بھی آتی ہے، لیلۃ القدر ہو اور رمضان شریف اور بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعائیں مانگنا، اللہ اکبر۔ اس سے کہا گیا ہے یہ بہتر یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں کھڑی کریں۔ تو بھائی اتنا بڑا نفع اللہ دے رہے ہیں آخرت کی تیاری کا۔ دنیا میں ملے گا تھوڑا، آخرت میں ملے گا زیادہ۔ تو بھائی اتنا بڑا ہمارا نقصان ہے، یہی ہماری آخرت کی تیاری ہے۔ دنیا میں ملے گا تھوڑا، آخرت میں ملے گا زیادہ۔ کل بھی میں نے ایک جگہ سنائی حدیث پاک نماز کے اہتمام پر، نماز پڑھنے پر نہیں، نماز کے اہتمام پر 4 انعام 5 انعام ملتے ہیں۔ دنیا میں رزق کی تنگی، دنیا میں 60-70 سال رہ رہے ہیں، رزق کی تنگی کر گئی، اور قبر میں عذاب ختم۔ کبھی زیادہ قبر میں رہنا ہے، لمبی زندگی ہے، قیامت کب آئے گی؟ جب قبر کی زندگی ختم ہوگی۔ 50,000 سال کے دن کے اندر اللہ اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں دے، اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ اور 150 سال کی مسافت، 1500 سال کی مسافت، اللہ اکبر، ایسے گزریں گے جیسے دوسرے چاند کی پہنچ گئی۔ پھر ہمیشہ کی زندگی جس کی ابتدا ہے انتہا نہیں، اس میں اللہ پاک بغیر حساب کی جنت دیتا ہے۔ میرے دوست اور بھائیوں، اتنی بڑی کمائی کو ہم ضائع کر رہے ہیں۔ اس کے لیے بھائی ہمت اور حوصلے کے ساتھ کمائیں۔ کون کون بھائی ملکوں میں گئے ہوئے ہوں، 4 مہینے لگے ہوئے ہوں، 1 سال پرائیویٹ کے لیے